السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان کی بہاروں کو سمیٹے ہوئے عبادتوں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں مزے لوٹتے ہوئے ہم نے الحمدللہ رمضان کا پورا مہینہ مکمل کیا، اور آج شوال کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. تو اس مناسبت سے ہم نے جو عبادتیں، جو محنتیں، جو کاوشیں ماہ سیام میں کی ہیں، ان کو بدستور جاری رکھتے ہوئے ہمیں آگے کے بارے میں قرآن و حدیث سے کیا ہدایتیں ملتی ہیں. اس عنوان کے تحت آج کے جمعے میں انشاءاللہ استقامت، جس کو ہم کنسسٹنسی کہتے ہیں، اس پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر استقامت کے بارے میں آیتوں کو نازل فرمایا. استقامت کا معنی، استقامت نکلا ہے قیام سے. قیام کا معنی کسی کام کو بالکل سیدھے طریقے پر اور اس کے اصول و ضابطوں کے طریقوں پر انجام دینے کو قیام کہتے ہیں. استقامت کا مطلب یہی ہے اس کام کو آپ بدستور کرتے جائیے، اس پر مداومت کیجیے، اس پر پابندی کیجیے اور اس پر لگے رہیے. آپ کا کوئی عمل جو نیک ہو روزانہ اس کو کرنے کی عادت ہمیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مداومت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پابندی بہت پسند ہے. مثال کے طور پر ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جب تک میں صبح اٹھنے کے بعد چائے نہیں پیتا اس وقت تک میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اور ان کو عادت لگی ہوئی ہے، وہ چاہے گرمی کا زمانہ ہو، چاہے سردی کا زمانہ ہو، کون سا بھی موسم ہو، کون سا بھی دن ہو، چاہے دعوت میں رہیں، چاہے حضر میں رہیں، سفر میں رہیں، جہاں بھی وہ رہیں گے ان کی عادت بن چکی ہے. اور ان کو یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ جب تک میری دن کی شروعات اور میرے کاموں کا نظم و ضبط اس وقت تک صحیح نہیں بن سکتا جب تک کہ میں ایک پیالی صبح کے وقت میں چائے کے چند گھونٹ نہ پی لوں.
ہم ناشتے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ صبح 8:30 بجے میرا ناشتہ ٹیبل پر دسترخوان پر لگ جانا چاہیے۔ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں بہو کو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں نہیں آئی ہو، ہمارے والد یعنی ہمارے آپ کو جو سسر ہیں ان کو روزانہ 8 بجے ناشتے کی عادت ہے، چاہے جو بھی ہو جائے آپ کو 8 بجے ناشتہ لا کر کے لینا ہے۔ کیوں کہ ان کی زندگی مکمل انہوں نے اخلاص سے گزاری، اگر وہ 8 بجے ناشتہ نہیں کریں گے تو ان کے پیٹ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، گیس جمع ہو جائے گی، نظام جو ہاضمے کا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو جیسے دنیاوی کاموں میں ہم استقامت کو دیکھتے ہیں، ہم مداومت کو دیکھتے ہیں، ہم پابندی کو دیکھتے ہیں، حضرات گرامی دین کے کاموں کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ ایک مومن مسلمان اگر 2 رکعت نماز فجر کی نماز نہ پڑھے اس کو یہ احساس ہو جانا چاہیے میرا دن اس کا بیکار ہو گیا، میرے دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز بھی ہے جو جماعت سے پہلی سب میں ادا کرے، امام کے پیچھے رہے اور امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں بھی رہے، کہ تکبیر بعد میں یہ نیت اگر کوئی کرے اور عہد کرے کہ میں انشاءاللہ جیسے رمضان میں الحمدللہ نماز فجر تو ہم نے پڑھی ہے، تہجد بھی ہم نے ادا کی ہے، جب ہم نے رمضان میں تہجد 1 مہینہ پابندی سے پڑھی ہے تو کوئی مشکل نہیں فجر کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں اور اس کو مداومت کہتے ہیں، اس کو پابندی کہتے ہیں۔ اور جب آدمی عمل کرنے لگے گا اور پابندی کے ساتھ اس طرح کے اعمال میں جوش پیدا کرے گا اس کی برکت وہ خود محسوس کرے گا۔ جب آپ کی فجر جماعت سے ہو ضرور ظہر بھی انشاءاللہ جماعت سے ہوگی، عصر بھی ہوگی، مغرب اور عشاء بھی ہوگی۔ جہاں آپ نے جماعت میں پابندی کو چھوڑ دیا کہ چلے گا موقع ملا تو جماعت سے پڑھ لوں گا ورنہ اکیلے پڑھ لوں گا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، موقع ملا وقت ملا تو جماعت میں جاؤں گا ورنہ میں گھر میں ادا کروں گا۔ اس سے شیطان کو مزید موقع مل جاتا ہے۔ 1 مہینہ جو ہم نے نیکیوں کے انبار جمع کیے، ہمارے اعمال نامے میں ماشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوئی، اب شیطان آ چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے، اور وہ اکٹنے کے لیے آ گیا کہ اے اللہ کے بندے 1 مہینہ جو تم نے کمایا میں اس کو کیسے تمہارے ہاتھوں سے ضائع کروں گا، تم دیکھتے رہو۔ لہٰذا جو بندے الحمدللہ رمضان میں 3:30 بجے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، آج اگر یہ موقع آ گیا اور ایسے حالات آ جائیں کہ ان کی صبح 8 بجے ہو رہی ہے، ان کو رونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے ان کے ایمان پر اور ان کے اعمال پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ حضرات گرامی، استقامت کنسسٹنسی کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم نے زبان سے تو اقرار کر لیا، ارے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے کرتا دھرتا ہمیں دینے والے، نفع نقصان کے مالک، زندگی اور موت کے مالک، مال کے مالک، ہماری اولاد کے مالک، ہمارے جائیدادوں کے، ہماری پوری ساری کائنات کے مالک یا اللہ آپ ہیں، اور آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو تم نے زبان سے کہا ہے اس کے بعد استقاموا، اس پر استقامت کر کے بتاؤ، عملی میدان میں آؤ، پریکٹیکل میدان میں آ کر بتاؤ۔ جب اللہ کو تم نے رب مان لیا، پروردگار مان لیا، اپنا سب کچھ مان لیا، پھر میٹھی نیند قربان کر کے نماز کو آنا کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ قرآن کریم میں منافقین کی مثال بیان فرمائی گئی، اس کے لیے فرمایا گیا کہ یراؤن الناس، لوگ لوگوں کو دکھاوا کر کے اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز کے اڑے جاتے ہیں ایک ایک قدم ان کا بوجھ ہو جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے، جو زمین ہوتا ہے تو مسجد کے خوش و خرم بالکل تازگی کے ساتھ مسجد کی طرف خوشی خوشی آگے بڑھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا جو شخص مسجد گھر کو
रहा है, जितने कदम वो आगे बढ़ाता रहेगा, हर कदम पर एक नेकी का इजाफा होगा, एक गुनाह मिटता जाएगा। इस उम्मीद से उस यकीन के साथ वो मस्जिद की तरफ बढ़ता है। शौक में जैसे जैसे मस्जिद करीब आती है, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता है, उसके शौक में इजाफा होता है। जो मुनाफिक होता है उसके कदम वजन हो जाते हैं, उसके कदम बेड़े रह जाते हैं। वो नमाज को जाने के लिए सुस्ती महसूस करता है, अपने जिस्म पर एक बोझ महसूस करता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं दुनिया कमाने को छोड़कर मस्जिद की तरफ क्यों जा रहा हूँ। लोगों को दिखाने के लिए कि अगर न जाओ तो लोग कहेंगे बेनमाजी है। तो लोगों को दिखाने के लिए अमाल करते हैं। उनकी बुराई के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने मुस्तकिल आयतों को उतारा है। हज़रात गिरामी, अल्लाह को जब हमने मान लिया तो फिर अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह की भी मानना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज कायम करो हमें और आपको। अगर कोई उज़्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, न बारिश तेज हो रही है, न सैलाब आया है, फिर हमें 5 नमाजें मस्जिद में आकर जमात से पढ़ना ही पड़ना है। उसमें हमें ऑप्शन नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता आपने फिर भी कोशिश की, फिर भी अगर छूट जाए जमात तो अल्लाह ने बाद में उसको पढ़ने के लिए जो है इजाजत दी है। लेकिन तौबा करें कि अल्लाह एक मरतबा हो गया, आज का इरादा करूंगा कि मैं जमात को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह अपने आप को हम तैयार करेंगे तो हमारा नफ्स छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे को आप जो आदत करते हैं तो बराबर में काम करता है। आप खेतों के घरों में जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप आदत डालिए, घर में जैसे ही दादा आए, घर में जैसे ही वालिद साहब आए, घर में जैसे मेहमान आए, आप उसको सलाम करें, मुसाफा करें। आपके पीछे आपका बच्चा भी आएगा, सलाम करेगा, मुसाफा करेगा। आप घर में न हो तो भी वो कोई मेहमान आए, कोई डोर बजाए तो जैसे डोर खुलेगा तो भागता हुआ आकर अंकल अस्सलाम वालेकुम कहने की आदत उसके अंदर मुस्तकिल आ जाएगी। वो हमें देखकर सीखता है, वो हमें देखकर सीखता है। तो जैसे छोटा बच्चा आमान सीखता है, हमारा नफ्स भी उस छोटे बच्चे की तरह है। जैसे हम उसको आदत डालेंगे उससे ही वो आदत बन जाएगी। आपने देखा होगा रमजान में बगैर अलार्म के, बगैर उठाए हमारा नफ्स अंदर से हमने आयत कर लिया था शहरी उठना है तो उठना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उठ रहे थे। तो क्या वजह है कि रमजान होने के बाद हमारी मस्जिदें वीरान, हमारी मस्जिदें खाली अगर गिरानी, उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाबत जो करते हैं, जो मुदावरत करते हैं, जो मुलाज़मत करते हैं, जो पाबंदी करते हैं, उसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह, जो कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमारा परवरदिगार है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसका मुस्तक़िल मिजाजी के साथ कायम रहते हैं, डटे रहते हैं, हालात जो भी आए हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो उनके बारे में अल्लाह ने आगे फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उनके लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल करते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ऐसे बंदों की मदद करते हैं जो अल्लाह के रास्ते में डट कर रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में डटे रहते हैं। तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जमात की नमाज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इबादतों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि ये अमाल हमें हमेशा करना है। ये अहद करके, ये नियत करके जो अमाल को करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उनकी नुसरत और मदद के लिए हो सकते हैं। हज़रत गिरामी, कुरान कह रहा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर हम फरिश्तों को उतारते हैं। और ये फरिश्ते उतरकर क्या कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना खौफ करो ना गम करो। मालूम है कि दुनिया में हो टेंशन है, परेशानियां हैं, बहुत से काम लगे हुए हैं, लेकिन अपने अमाल करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरिश्ते उनको तसल्ली देते हैं, फरिश्ते उनकी पीठ पर थपथपाते हैं, जब बाकी हमें महसूस नहीं होता। तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे बंदों के पास आते हैं जो इस्तिक़ामत के साथ अपने अमाल करते हैं। और फरिश्ते ये भी कहते हैं कि तुम्हें खुशखबरी है जन्नत की, अल्लाह की कुल आदत जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। एक और आयत में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने खिताब फरमाया वस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताबा माअका वला ततबअ ऐ पैगंबर, वस्तक़िम कमा उमिरता, जैसे आपको ऑर्डर दिया गया, हमने जैसे अहकाम नाज़िल फरमाए उस पर
کہ تم ہمیشہ ہمیں نماز پڑھنا ہے پابندی سے روزانہ پڑھو، قرآن پڑھنا ہے پابندی سے روزانہ پڑھو، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح دوسرے کلمے کی اور ایک تسبیح استغفار کی ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ تو کوئی مشکل نہیں، آپ تجارت کرتے ہوئے، دکان چلاتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ ان تسبیحات کی پابندی کر سکتے ہیں۔ کوئی الگ سے بیٹھنے کی، مسلح بچھا کر دانیوار بچھا کر بیٹھنے کا کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، آپ لفٹ میں اوپر جا رہے اللہ کو اوپر پڑھیے، سیڑھیاں اوپر چڑھے اللہ کو اوپر پڑھیے، نیچے کی طرف آ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھیے، درمیان راستے میں ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ اولیاء کرام نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات ہمیں سکھا کر رہے ہیں، ہم اولیاء کرام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان سے ہم محروم رہتے ہیں۔ حضرت گرامی اس طرح سے بار بار ذکر کریں گے، اللہ کا دھیان کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے، غفلت سے، کاہلی سے، سستی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ جتنا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، شیطان اس بندے سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے اور جب وہ اس سے غفلت میں دیکھتا ہے اور غفلت سے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گرامی، ایک صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک سوال کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی جامع اور ایسی معنی نصیحت فرمائیے جو جامع بھی رہے معنی بھی رہے، چھوٹی سی نصیحت، ایک کام ایسا بتائیے کہ میں اس کے بعد کسی اور سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سوال بھی ایسا انداز کا سوال تھا، ایک ہی نصیحت ہونا چاہیے۔ میں ایک نصیحت آپ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی جامع معنی، کوئی ایسی بہترین تعلیم ایک لفظ بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے میں کسی اور چیز کے بارے میں سوال کرنے کی مجھے ضرورت نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کوزوں میں سمانے والے اللہ نے جو انہوں نے معلومات کو عطا فرمائے، دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا جتنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس معلومات کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے تو وہ ہمارے آپ کے سرکار مدینہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ آپ نے بھی سوال کے انداز کے مطابق جواب میں مختصر چھوٹے سے جواب میں ایک بہت بڑا سمندر کا سمندر آپ نے عطا فرما دیا اور آپ نے یہ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اتنا ہی فرمایا قل آمنت باللہ، اے عبداللہ، اے سفیان، یہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، تو استقامت کے ساتھ چلے رہو، پابندی کے ساتھ عمل کرو۔ یہ بہت بڑا جامع اور معنی کلمہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا جب تم نے اللہ پر ایمان لا لیا اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی جو چاہی ہوئی زندگی، اللہ جیسے بندے سے چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارو، اپنی من چاہی زندگی مت گزارو، رب چاہی زندگی گزارو، اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، اللہ کے حوالے ہو جائے۔ یہ آپ نے ایک چھوٹے سے جملے میں فرما دیا۔ اس حدیث کے اندر بھی اس کا آمد کرنے فرمایا گیا، مداومت کریں، کنسسٹنسی کے ساتھ اعمال کی کرنے کا ہمیں جو ہے اشارہ دیا گیا اور حکم دیا گیا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن پابندی شاید ہی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مستقل 30 دن کے ٹریننگ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، جو پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ ان کو کس طرح سے ان کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے، ان کو کیسے مشکل کام ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں، گھنٹے دھوپ میں کھڑا دیا جاتا ہے، پسینے سے شرارے ہو جاتے ہیں، کیچڑ میں جو ہے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے لیٹ کے ہوئے نکلنا ہوتا ہے، پانی کے اندر سے غور سے مارتے ہوئے نکلنا ہوتا ہے، بڑے بڑے دھوپے بنا دیے جاتے ہیں، ان کو اچھلتے کودتے چٹانوں کے اوپر کودتے ہوئے جانا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے مشکل کام اور ایسے مشقت کے کام کہ عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے اور جب وہ ان تمام امتحانات سے پاس کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو ایک فوجی اور ایک پولیس کا لباس دے دیا جاتا ہے، اس کو لیبل دے دیا جاتا ہے، اس کو تجربہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اتنی مشقت والی اور اتنی مشکل والی ٹریننگ کو پاس کر لیا۔ اب یہ اس قابل ہے، یہ کیسا بھی خطرناک
لگے ہوا سوکھ جائے چاہے بھوک کتنی شدت لگے میں ایک لقمہ ایک دانہ ہر وقت سے نیچے نہیں اتاروں گا ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا ایک قطرہ پانی کا الگ سے نہیں اتار سکتا کیونکہ میرے پروردگار نے فرمایا نہیں کھانا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا نہیں پینا ہے تو میں نہیں پیوں گا حضرت گرامی 30 دن کی ٹریننگ باقی 11 مہینوں کے لیے ہے جب تم نے رمضان میں اللہ کو اتنا حاضر نازل جانا ہے تو باقی مہینوں کے اندر بھی وہی اللہ کے رمضان میں اللہ ہمارا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی وہی اللہ ہے وہی نماز ہے وہی قرآن ہے وہی مسجدیں ہیں وہی محراب ہے وہی جماعت کی نمازیں اللہ کے گرامی کوئی تبدیلی نہیں آئی تبدیلی آئی تو ہمارے اندر آئی ہم نے سوچ لیا رمضان گیا تو عبادتیں بھی ختم ایسا نہیں ہے بلکہ عبادتوں کے اندر مکمل مواظبت اور پابندی کے ساتھ ہم جو جمے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان آخرت میں ہمیں کام آئے گا اللہ کے سامنے جا کر بول سکیں گے کہ یا اللہ زندگی بھر ہم نے ایمان پر اس کے قامت کے ساتھ عمل کیا اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے عمل کیا ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان سے کوئی لفظ نہ ہو کوئی غلطی آپ عمل کرتے رہیے جہاں بھول چک ہو رہا ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توبہ کی اللہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی کاہل ہو گئی اللہ خوشی ہو گئی اللہ معاف کر دیجیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنے بھی گناہ لے کر آؤ تم اگر میری مان کر چلو گے اور تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں تو خدا سے یہ نکلا ہم باقی زندگی بھی جو ہے رمضان میں جو ہم نے مشق کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اعمال میں برابر لگے رہیں گے مسجدوں کو ہم آباد کریں گے تلاوت قرآن جیسے رمضان میں کرتے تھے اس میں ویسے تلاوت قرآن کا ہم اہتمام روزانہ کریں ذکر اذکار کو شروع استغفار کی کثرت کریں اور آخر میں گزارش ہے مسجد اعلیٰ کا بالکل مطابق کریں اللہ کا دعا ومان اللہ کے گھر میں لگائیے بڑی برکت کی باتیں بڑی تصویر کی باتیں پورا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ سے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے